یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے عبادتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمارے مال اور دولت کی ضرورت۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے فرما برداری تو کیا کرتے، نافرمانیوں کے حدود پار کر دی۔ جبکہ ہمیں اللہ کو منانا چاہیے تھا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ ابھی ایک صاحب شہر سے آئے تھے سنگ بنیاد میں، انہوں نے بتایا کہ فحش کاری اور شراب جتنی لاک ڈاؤن میں عام ہوئی ہے مسلمانوں میں، اس سے پہلے اس کا یہ حال نہیں تھا۔ تقریباً انہوں نے کہا کہ 20 وہ عورتیں جو خاندانی ہیں اور میرے علم میں ہیں، جنہوں نے اس لاک ڈاؤن میں لقمے کی خاطر اپنے جسم کو بیچ دیا۔ یہ حالت ہماری مالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہم بجائے اللہ سے توبہ کرنے کے اور شکر ادا کرنے کے، ہم اس کی ناشکری پر تلے ہوئے۔ یہ خاص بات ان میں سے ایک مالی زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ اب اللہ نے اس لاک ڈاؤن میں بڑے سے بڑے مالدار کو اور بڑے سے بڑے غریب کو یہ دکھا دیا کہ جسے میں چاہوں اسے لقمہ ملے گا۔ محض مال کی بنیاد پر انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اگر بھرتا تو لاک ڈاؤن میں جو لوگ اپنے وطنوں سے الگ پڑے ہوئے تھے، جن کے پاس بینکوں میں پیسہ بھی تھا لیکن انہوں کھانے کے وعدے پڑ رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کو، گھروں کو ترس رہے تھے، بچوں کو دیکھنے کو ترس رہے تھے۔ یہ سب ایک چیز کو درشاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہمیشہ بندوں پر اور پوری دنیا پر غالب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا مخلوق ہے اور اللہ اس کا بنانے والا ہے۔ ہم پورے سال پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہمیں تو زکوٰۃ کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ تو آج کوشش کروں گا کہ ہمارے دل میں یہ لفظ جو زکوٰۃ ہے، جسے ہم نے بدنام کر دیا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ زکا یزکی تزکیۃ و زکاتن کے معنی عربی میں آتے ہیں پاک کرنے کے، کسی چیز کا میل اتار دینا۔ زکات میل ہے آپ کے پاک مال کا۔ اگر کوئی بندہ زکات ادا نہیں کرتا ہے، جو کہ صرف 2.5% ہے، 100 روپے پر 2.5 روپے، 40 روپے پر 1 روپیہ۔ اب اس میں بھی دیکھیں نہ ادا کرنے کے ہمارے پاس کتنے طریقے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں سے بات شروع کرتے ہیں، عورتیں یہ سوچتی ہیں جو ہمارے پاس زیور ہے اس کی زکات ہمارے اوپر واجب نہیں، کیونکہ وہ ہم پہن رہے ہیں۔ تو کیا پہننے والے زیورات پر زکات واجب ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، پیسے نہیں ہے، تو کیا وہ زکات دے گا یا نہیں دے گا؟ ان دونوں مسئلوں میں واضح بات یہ ہے کہ پیسے کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر زکات کی مقدار 7.5 تولے پہنچ جاتی ہے تو سونا بیچ کر کے زکات ادا کرنا لازمی ہے۔ چاندی کی زکات اگر 52.5 تولے چاندی ہو جاتی ہے تو چاندی بیچ کر کے زکات دینے کا اصل حکم ہے۔ پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو پیسے ادا کر دیں تو اس سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو اپنی چیز کا بیچنا لازم ہے۔ اب دیکھیے، آپ اگر زکات ادا نہ کریں تو کیا اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اگر آئندہ ہفتے اسی طریقے سے رہا، لاک ڈاؤن رہا، تو مراد آباد کی جگہ پر میں یہیں پر بیان کروں گا، چاہے 10 سے 12 منٹ ہو۔ کوشش کروں گا کہ مین مدعے جو اسلام کے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ ثعلبہ ابن حاتم ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرما دیں، میرے اوپر بڑا قرض ہے، بڑا غریب ہوں میں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ تھوڑا مال جس پر شکر ادا ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی طاقت آپ نہیں رکھتے ہو۔ مال اگر اپنے پاس اپنی طاقت سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں غریب بہت ہوں، میرے لیے تو آپ دعا ہی کر دیں۔ پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تجھے اپنے نبی کی حالت پسند نہیں ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو میرا اللہ ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا اور میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا، میں نے غربت کو پسند کیا، یعنی جو ہمارے پاس مال ہے ہم اسی پر خوش ہیں۔ اس نے اس بات کو بھی نہیں سمجھا اور اس نے پھر کہا کہ میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ میرے پاس اگر مال آ گیا تو میں اہل حق پہ حق ادا کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میں رشتہ داروں کی بھلائی کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مال کا آنا غلط نہیں ہے، لیکن مال کے اوپر جو زکوٰۃ اور صدقات واجب ہوتے ہیں اور مال آنے پر جو آپ کے غریب رشتہ داروں کا حق آپ پر بنتا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیا تو پھر یہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ چلو ٹھیک ہے نہیں مانتے، اللہ پاک نے ان کے مال میں اتنی برکت کر دی، اتنی برکت کر دی کہ جو جہاں پر وہ رہتے تھے وہ جگہ بکریوں سے بھر گئی۔ دوسرے محلے میں ایک انہوں نے طویلہ لیا اور وہاں پر بکریوں کو باندھ دیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ایک آدمی اس محلے میں مسجد میں 5 ٹائم آتا ہے، وہی آدمی یہاں سے رودرپور اور اس کے آگے بڑھئیوں چلا جائے تو پھر یہاں پر ظہر اور عصر تو پڑھ سکتا ہے لیکن رات کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بھی صاحب 2 نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی اور باقی 3 نمازیں وہ اپنے یہاں پر پڑھتے۔ کچھ دن کے بعد یعنی کچھ مہینوں کے بعد ان بکریوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب وہ جو جگہ لی تھی انہوں نے تھوڑے فاصلے سے وہ بھی چھوٹی پڑ گئی، پھر وہ اس سے بھی دور جا کر کے چلے گئے۔ یہاں سے آپ مان لیجئے کہ انسان پرانپور چلا گیا، اب وہ یہاں کتنی نمازیں پڑھنے آ سکتا ہے؟ دن کی کوئی بھی نماز وہ یہاں پڑھنے نہیں آ سکتا۔ جمعے کے دن آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سنی اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد چند مہینے کے بعد اور بڑھ گیا مان، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنے جیسے ضلع سے باہر کوئی انسان چلا جائے اب انہیں جمعے کی نماز بھی نہیں ملتی۔ دیکھیں مال تو آ گیا، نماز پہلے 3 گئی، پھر اس کے بعد 5 گئی، پھر اس کے بعد جمعہ بھی چلا گیا، اور اب یہ حال تھا حدیث میں آیا کہ وہ لوگوں کو روک کر کے جو لوگ مجلس میں جاتے تھے دور کے لوگ انہیں روک کر کے پوچھتے کہ آقا نے آج کیا فرمایا۔ اب اتنے میں ہوا کہ اب تک تو مسئلہ سب صحیح چل رہا تھا، نہ دعا نہ بدعا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے حکم نازل فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے نبی اب آپ ان سے زکوٰۃ لو، ان کے مال کی زکوٰۃ لو۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے 1 روپے کا حساب لگانا۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو پورے سال بانٹتے ہیں، ہماری تو زکوٰۃ سے زیادہ چلا جاتا ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن اس کی زکوٰۃ 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ ڈائری میں لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں؟ ڈائری میں لکھتے ہیں، جس سے جو آتا ہے وہ لکھ کر کے اسے رکھتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے فلاں وقت میں دیے، اتنے رہ گئے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی بھیجے، ایک ان کے پاس، ایک بنو سلیم کا ایک آدمی تھا ان کے پاس۔ اور جب ان کے پاس گئے ہیں تو ان کے دل میں مال کی محبت اتنی آ گئی تھی کہ اللہ کو بھی بھول چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول چکے تھے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن جب آئی آزمائش اور مال کا مسئلہ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے جھٹلایا۔ اب دیکھیں آپ صحابی رسول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم آ گیا ہے زکوٰۃ کا، اب سے پہلے نہیں تھا تو آپ کو کچھ نہیں دینا تھا، اب آ گیا ہے تو 2.5% آپ کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب زکوٰۃ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو ٹیکس سنا تھا کہ جتنے غیر مسلم لوگ اسلامی مملکت میں آتے ہیں تو ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہ تو آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کتنا دینا ہے کہ صاحب آپ اپنی بکریوں کا حساب بتائیں، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ قائم فرمایا تھا وہ یہی
تھا 2-4 آدمی ہر آدمی کے پاس جاتے اس کے مال کو خود لکھتے، لکھنے کے بعد اس کو وہ بتلاتے کہ تمہارے اوپر اتنی زکات ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں ہو کر کے آپ میرے پاس آ جائیے، پھر سوچوں گا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس آقا نے دعا فرمائی، جس اللہ نے دعا قبول کی، اس کے لیے حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو چاہو لے جاؤ، بلکہ سب لے جاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالو۔ دوسرے صحابی کے پاس یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ سے آپ کی بکریوں کی زکات چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتنا چاہیے؟ کہ اتنی بکریاں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں میں لے کر کے آتا ہوں۔ حکم یہ تھا کہ درمیانہ قسم کی بکریاں آپ دے دیں زکات کے طور پر۔ وہ لے کر کے آئے، اعلیٰ ترین جو سب سے اچھی بکریاں تھیں، بکرے تھے، وہ اٹھا کر کے خدمت میں رکھ دیا کہ میرے آقا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ سب آپ کا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آقا نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ اچھا مال لے کر کے جائیں، درمیانی مال دے دیجئے۔ انہوں نے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کر دی کہ آپ لے جائیے، کیونکہ میرے آقا نے یہاں پر بھیجا ہے، اس کی زبان پر میری جان قربان، یہ مال تو کیا چیز ہے۔ بہرحال گزارش کی اور وہ چلے گئے۔ لوٹتے میں ان کے پاس پھر آئے ثعلبہ ابن حاتم کے پاس، ان سے کہا کہ صاحب آپ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے، مجھے تو یہ حکم صحیح نہیں لگ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے یہ حکم صحیح نہیں لگ رہا، مجھے ذرا پڑھواؤ تو، مجھے لگ رہا ہے تم کچھ غلط بتا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ لو صاحب پرچہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا ہے۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، ابھی آپ جاؤ میں خود آ جاؤں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، اگر کوئی غریب انسان آپ کے گھر پر چلا جائے، کوئی خاص طور پر مدرسے والا چلا جائے، تب تو اس کی خیر ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بولے سب یہ پراپرٹی اپنی ہی بنا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہے جو بھی کرے، وہ اپنی جنت کمائے جہنم کمائے، اللہ اس کا اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ تو اس وقت آپ کا ہے، کیا آپ نے پورے سال کی زکات نکالی ہے؟ نہیں نکالی ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک انسان جو زکات نہیں نکالتا ہے، اللہ پاک قیامت میں اس کے مال کو سانپ اور اژدہے بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، جو ایک پھنا مارے گا تو انسان 70 گز زمین میں گھس جائے گا۔ یہ عذاب آپ پر ہے، ابھی جو آپ سے لینے والا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی ذکر نہیں ہے، وہ تو اپنی جنت اور جہنم کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی بات کو اور کہا افسوس ہے ثعلبہ پر کہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس کا مال مت لے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا رہا، لیکن آپ نے فرمایا تیرا مال اللہ کو، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو ایک زکات نہیں دے گا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم یہی تو سوچتے ہیں، زکات دیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرا مال جا رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ مالی کے حقیقی کیا مال ہے۔ سجدے کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارا وقت جا رہا ہے، یہ وقت میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ مال بھی میرا نہیں اللہ کا ہے۔ جو زکات واجب ہوتی ہے، چاہے 10 روپے ہو یا 10 لاکھ روپے، ہمیں اور آپ کو ایسے دینا چاہیے کہ یہ رب کا شکر ہے کہ قبول ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنا گندا مال میرا ہے، اگر اللہ اس پر نشاندہی کر دیتا تو پتہ نہیں کہ میرا مال قبول ہوتا بھی یا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کنجوسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے مالوں کو کی زکات کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔